نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، ہر ایک کا طریقہ کار، رہن سہن، معاملات الگ ہیں۔ مسلمانوں کے الگ، ہندوؤں کے الگ، یہودیوں عیسائیوں کے الگ۔ اللہ پاک نے سب سے جامع، اکمل، کامل دین امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، دین اسلام۔ ایسا دین آپ سے پہلے، اس امت سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملا۔ سب سے زیادہ جامع دین دین اسلام ہے، جہاں ہر قدم پر ہماری رہنمائی ہے، اور اس دین کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے پسند فرمایا۔ مختلف قوموں کے رہن سہن اور مذہبی معاملات الگ الگ ہیں۔ مثلا اور قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے ذہن سے مختلف الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور اپنے خیال میں اس کو بہت بہتر اور اچھا اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ انگلش کا لفظ گڈ مارننگ یہ استعمال کرتے ہیں، اور بعض صبح بخیر کہتے ہیں۔ ہندو اسی سے ملتا جلتا لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ان کی اپنی اختراع ہے، یعنی ان کے اپنے ذہن کا انتخاب ہے، چناؤ ہے۔ اس میں محدودیت پائی جا رہی ہے، مختصر۔ صبح بخیر یعنی آپ کی صبح خیر کے ساتھ، بس۔ لیکن اللہ پاک نے اہل اسلام اور اہل ایمان کو
آپس کی ملاقات میں جو الفاظ مرحمت فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ لامتناہی، جن کی خیر و برکتیں کسی پیمانے میں آ ہی نہ سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو حضرت سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور جا کر کے انہیں سلام کریں، جو ان کا جواب ہوگا وہ آپ کی امت کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے فرمایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ انہوں نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اب یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تحفہ اور ہدیہ مل گیا اہل ایمان اور اہل اسلام کو۔ یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے سے ملتا ہے تو اس کو دعا دیتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اور قرآن پاک میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم نے کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 ہو گئیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 ہو گئیں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 ہو گئیں۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا پہلے نے سلام کیا السلام علیکم، اسے اس سلام کرنے پر 20 نیکیاں اللہ نے عطا فرما دی، اور دوسرے نے تھوڑا سا بہتر کیا ورحمت اللہ کہا، اللہ نے اسے 20 نیکیاں عطا فرما دی، اور تیسرے نے وبرکاتہ بھی کہا، اسے اللہ پاک نے 30 نیکیاں مرحمت فرما دی۔ اور پھر جب یہ کہا ایک مسلمان نے دوسرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں۔ اب دیکھو یہ کیسی جامع دعا کی ہے۔ سلامتی کے معنی دنیا میں آپ ہر ناگہانی سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ درد سے، مالی تنگی، یعنی جتنی بھی نعمتیں سوچ سکتے ہیں وہ سب سلامتی میں آ گئی ہیں، وہ ساری کی ساری سلامتی میں۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی دنیا میں اور آخرت میں، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا، اعمال سے تو ہوگا نہیں۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کسی مسلمان کو اللہ کی طرف سے سلامتی مل جائے، رحمت مل جائے، برکتیں مل جائیں تو گویا سب کچھ مل گیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
فرمایا کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک، سوال کیا کہ کون سی زبان سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی؟ فرمایا ایسی زبان سے جس سے کبھی گناہ نہ ہوا، جس سے کبھی گناہ نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ پاک، ایسی کون سی زبان ہے جس سے کبھی گناہ نہ ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کی زبان دوسرے کے حق میں، اس کی زبان گناہگار ہے، اس کے حق میں، دوسرے کے حق میں معصوم ہے۔ جب یہ دوسرے کے حق میں یہ دعا کر رہا ہے تو یقیناً قبول ہو گئی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو۔ یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے، اور سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ آج جھگڑے تو اسی بات پہ ہو رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آسرا نہیں کرتے تھے کہ دوسرے کے انتظار کریں، بلکہ ہر ایک موقع کی تلاش میں رہتا تھا دوسرے کو سلام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے۔ ایک دفعہ حضور کی مجلس میں تشریف لائے حضرت علی بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ، تو اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے میں تھوڑی سستی دکھائی، یعنی جیسے جلدی سے پہلے سلام کر لیتے تھے نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سلام کر دیا۔ آپ علیہ السلام نوٹ فرماتے، آپ نے فرمایا علی، آج آپ نے ہمیشہ پہلے سلام کرتے ہو، آج آپ نے سلام کرنے میں تھوڑی تاخیر دکھائی۔ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب دیکھا کہ جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا۔ میں نے کہا یہ کس کو ملے گا، یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا میں ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں، آج صدیق اکبر کو موقع دے دوں کہ وہ سلام میں پہل کر کے یہ محل حاصل کر لیں۔ خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل سے تکبر ختم کر دے، بڑائی ختم کر دے۔ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے کون ہے، بس سلام کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا دل پاک کر دے۔ سلام میں کچھ مسائل سمجھنے چاہیے، سلام کرنے میں کچھ مسائل سمجھیں۔ ہم السلام علیکم یہ صحیح نہیں، السلام علیکم صحیح تلفظ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی حضور علیہ السلام کے پاس جب آتے تو وہ گول کر کے سلام کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام کے معنی ہیں موت کے، کہ تم پر موت آئے، بد دعا یا کرے، یعنی لفظ کو تلفظ کو واضح نہ کرتے، السلام علیکم۔ اب عام آدمی جلدی میں سمجھ ہی نہیں سکے گا کیا کہا۔ ایک یہودی
हुजूर के पास आया कहता अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया वालेकुम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में सुन रही थी, कहा वालेकुम वलानतुल्लाह, और तुम पर और तुझ पर अल्लाह की लानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फरमाया आयशा नरमी करो, नरमी करो। फरमाया या रसूलल्लाह आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? फरमाया मैंने, आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा? उसकी बद्दुआया कलिमा मेरे हक में कबूल नहीं, मैंने जो कहा वो कबूल है। मैंने उसके कलमे को उसी पर पलट दिया। उसने कहा कि तुम पर मौत आए और तुम पर जो है नागवारियां और तकलीफें, तो मैंने कहा वालेकुम तुम पर। तो आपने इरशाद फरमाया कि आपने ज्यादा कर दिया, लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत, इसकी जरूरत नहीं थी। तो यहां एक बात समझें, अस्सलामु अलैकुम ये एक दीनी कलिमा है, एक इस्लामी तालीमात का एक हिस्सा है। इसको हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते, हम उसी तरह से कहेंगे जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो अस्सलामु अलैकुम, हम जब नमाज का सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, तो अस्सलामु अलैकुम यूं कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जब किसी को सलाम करें, अब देखें कि हमें जिसको सलाम कर रहे हैं वो तो अकेला आदमी है, तो कहना तो ये चाहिए था सलामुन अलैक, तुझ पर सलाम, अस्सलामु अलैका, तुझ पर सलाम। लेकिन जैसे हम आपस में तू तराक, तूने ऐसा किया, इसको हम पसंद नहीं करते। हम अदब का सीगा बोलते हैं, जमा, आपने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो यहां शरीयत मुताहरा हमें अदब बता रही है कि अस्सलामु अलैका की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहो, तुम पर सलाम हो। और फिर जब ये कहो उस वक्त नीयत ये करो कि सिर्फ मैं इस अकेले को सलाम नहीं कर रहा, बल्कि इसके साथ जो दो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन दाएं बाएं, उन्हें भी सलाम कर रहा। और फरिश्ते वो जवाब देते हैं, जब हम उनको सलाम करेंगे तो वो हमारे लिए रहमत की दुआ करेंगे जो यकीनन कबूल है, यकीनन कबूल। अब रहा सलाम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। वजू कर रहा हो आदमी, सलाम नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सलाम कर दिया तो जवाब ना दें, वजू करते। हां, अगर आप वजू के बिल्कुल आखिर में हैं, मिसाल के तौर पर आप पांव धो रहे थे, ठीक है, ये सर का मसा किया है और पांव धो रहे हैं, और जिसने सलाम किया वो खड़ा ही है, तो अब वजू मुकम्मल करके उसको सलाम करते हैं। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाए, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं, वो परेशान से हुए। आपने वजू मुकम्मल करके फिर सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि देखो भाई, आपने जब वजू में मुझे सलाम किया तो उस वक्त जो मैं वजू कर रहा था बावजू नहीं था, और अल्लाह का नाम बगैर वजू के लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वजू मुकम्मल करके आपके सलाम का जवाब दिया। तो पता चला कि हम जिसने हमें सलाम किया है, अगर वो करीब ही है और हम वजू कर चुके हैं, तो अब वजू करके उसको सलाम का जवाब दो, वजू के दरमियान वजू करते रहे। इसी तरह हम खाना खा रहे हैं तो ऐसे में सलाम नहीं करना चाहिए, सलाम नहीं करना चाहिए। जब खाना खा लें फिर सलाम कर लें, जब हाथ मिला लें,
اور اگر کسی نے کر دیا تو اب آپ کھانا کھاتے رہیں، کھانا کھانے کے بعد سلام کا جواب دے دیں۔ اسی طرح کوئی بیان کر رہا ہے، جیسے بیان ہو رہا ہے، کوئی آئے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ خاموشی سے آ کر کے بیٹھ جائے۔ کوئی مجمع ہے، بڑا مجمع ہے، آپ نے سلام کر دیا، خاص سب نے سنا یا نہیں سنا تو کافی ہو گیا، ایک ایک سے ہاتھ ملانا ضروری ہے۔ اگر مجلس میں بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، آپ نے مطلقاً جا کر کے سلام کیا اور اس سے صرف ہاتھ ملا لیا تو کافی ہو گیا۔ اب اکیلے اکیلے سے ہاتھ ملانا نہیں، صحیح بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ورنہ سب آپ کی انتظار میں ہیں کہ بھی آپ سب سے ہاتھ ملا کر کے فارغ ہو، تو نہیں، بس آپ جو اصل مجلس کا ذمہ دار ہے، آپ گئے اور اس سے ہاتھ ملا لیا اور سلام اونچی آواز سے کہہ دیا تو کافی ہو گیا۔ پوری مجلس میں سے کسی ایک نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا تو بھی کافی ہو گیا۔ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا، کوئی تسبیح کر رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا، کوئی برہنہ ہے بیت الخلاء میں ہے اس کو سلام نہیں کرنا، کسی عورت کو سلام نہیں کرنا، غیر محرم کو سلام نہیں کرنا، آذان ہو رہی ہے سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آذان ہو رہی ہوتی ہے کوئی آ کے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی آ کر کے سلام کر رہا ہے۔ اگر کوئی سلام کرے تو جواب نہ دیں، جواب نہ دیں، خاموش رہیں، آذان کا جواب، آذان۔ اور حکم ہے، اچھا اب رہا، اشارے سے لوگ سلام کرتے ہیں، اشارے سے، بعد سر کا اشارہ کر دیں گے، بعد ہاتھ کا اشارہ، اشارے کے ساتھ سلام کیا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف اشارہ کیا سلام نہیں کیا تو یہ نہ ہونے کے درجے میں۔ یاد رکھیں، سلام کے ساتھ اشارہ کر سکتے ہیں، اشارے کے ساتھ سلام نہیں، یعنی آپ نے اشارہ بھی کیا اور ساتھ میں السلام علیکم بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور اگر صرف یوں کہہ دیا تو اس سے کچھ بھی نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں۔ اور حکم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے وہ گناہ جو ہاتھ سے سرزد ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ فرماتے تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ۔ اب ہمارے ہاں یہ انگریز کی چال ہے کہ ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہاتھ سے نہیں، خاص طور پر عرب کے جو لوگ، احادیث میں مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ اگر کسی آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے خود آنکھ سے دیکھا ہے، تو کیا مطلب ایک آنکھ سے دیکھا ہے یا دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے کان سے، اپنے کان سے سنا ہے، تو کیا مطلب ایک کان سے سنا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح احادیث میں حضور علیہ السلام کا مصافحے کا ذکر آیا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے، ان کا ذکر آتا ہے کتابوں میں، انہوں نے مصافحہ کر کے دکھایا کہ حضور علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے، اور آپ اگر کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک وہ خود ہاتھ پیچھے نہ کرتا آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ تو علماء نے لکھا
کہ سنت تو ایسے ہی ہے، لیکن مسافہ کرنے والے کو سامنے والے کا لحاظ رکھنا چاہیے، سامنے والے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، اس کے کام کو دیکھتے ہوئے۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں۔ دین ہمیں سمجھ سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ تیمارداری کے لیے جائیں کسی کے پاس تو تھوڑی دیر ٹھہریں، زیادہ دیر نہ رکیں۔ بیمار ہے، اس کی مختلف کیفیات ہیں، بیمار آدمی اس میں تھوڑا سا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ تھوڑی دیر رکیں، جا کر کے جم کے نہ بیٹھیں، الا یہ کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مریض چاہتا ہے کہ یہ کچھ میرے پاس بیٹھا رہے، یہ الگ بات ہے، عام آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے بس 2-4 منٹ بیٹھے اور چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، تو لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، تو ایک صاحب آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ آئے، بیمار کرسی کر کے جا رہے ہیں، یہ بیٹھا ہوا ہل نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پریشان ہو رہے ہیں کہ بھی یہ اٹھے، میں اپنی کچھ ضرورتیں ہیں وہ پوری، اور وہ اٹھ نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو بیماری کی تو اپنی تکلیف ہے، لیکن یہ جو تیماردار ہیں یہ ان کو اللہ سمجھ دے، یہ اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل حضرت، آپ کہیں تو میں کنڈی لگا دوں کوئی اندر نہ آئے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، باہر جا کے باہر سے لگا دو، باہر جا کر باہر سے لگا دو کہ تم بھی باہر جاؤ۔ تو عرض کرنے مقصد یہ ہے کہ مسافہ آپ علیہ السلام کا طریقہ اب دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مسافے کا موقع بھی ہے، ایک آدمی وہ وزن اٹھایا ہوا ہے اور آپ جلدی سے آگے اس سے مسافہ کرنے کے لیے، اب وہ بیچارہ وزن، اب اس کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں، وہ وزن نیچے رکھے اور یا کوئی چیز سامان اٹھائے وہ نیچے رکھے، نہیں، ایسے میں زبان سے مسافہ، زبان سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں، زبان سے۔ اور پھر دوسرے کی راحت کا خیال، جب مسافہ کرنے والے کئی لوگ ہوں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کسی جگہ بیان کے لیے تشریف لے گئے، بیان کیا، بہت بڑا مجمع تھا، اب وہ سارے مسافے میں لگ گئے، اتنی دھکم پیل کی کہ حضرت گرتے بچے، بڑی مشکل سے سنبھالا ورنہ گر جاتے۔ فرمایا کہ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط ہے، دوسروں کی راحت کا خیال ہے۔ اور بعض لوگ مسافہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی بات شروع کر دیں گے، نہیں، پوچھ لیں کہ بھئی اگر 2 منٹ ہیں تو میں بات کر لوں، یہی معاملہ فون کا ہے، بات فون کریں گے، اب وہ موقع چاہیں گے کہ بھی چلو اچھا ہو گیا، تو وہ بات سے بات نہیں، فون کریں، پہلے تو یہ دیکھیں فون کرنے سے پہلے کہ یہ وقت ہے فون کرنے۔ دیکھو ہر آدمی، ہم اپنے اوپر نہ دیکھیں، دوسرے والے کو دیکھیں جس کو ہم فون کر رہے ہیں کہ اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ وقت ہے فون کرنے کا، یہ وقت ہے اس کے پاس جانے کا۔ اگر ایسا وقت ہو رہا ہے جو آرام کا وقت ہے تو فون نہ کریں، فون نہ۔ اور اگر جب فون کیا اور بات کرنی ہے لمبی یا کوئی مسئلہ معلوم کرنے، تو فون کرنے کے بعد فوراً یہ پوچھیں کہ اگر اجازت ہو، وقت ہو تو ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے یا ایک مشورہ کرنا ہے 2 منٹ کا، کر سکتا ہوں؟ یہ
ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب لوگ بڑی تعداد میں مجھ سے مصافحہ کرنے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں یوں خوش ہوتا ہوں کہ جتنے بھی مصافحہ کرنے والے لوگ ہیں یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، نہ جانے کس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی برکت سے اللہ اس کے انوارات میرے دل میں منتقل کرتے ہیں، اس کے انوارات میرے دل میں منتقل کرتے ہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی کہ اگر آپ سے 10 یا 15 لوگ مصافحہ کر رہے ہیں تو نیت یہ رکھیں، ایک نیت تو یہ ہے کہ بھئی میں بڑا آدمی ہوں، سب لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس میں تو بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک نیت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے محبوبین ہیں، مقربین ہیں، متقین ہیں، میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی خیر و برکتیں انوارات مجھے نصیب فرمائے اور میرا کام بن جائے، اس جذبے سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر جائے تو دستک دے کر کے جائے، دروازے پر دستک دے یا اونچی آواز سے سلام کرے، دستک دے اور پھر گھر جائے اور جا کر کے پہلے سلام کرے۔ گھر میں کوئی موجود ہے تب بھی، گھر میں کوئی موجود نہیں، آپ نے ہی تالا کھولا ہے اور آپ چلے گئے پھر بھی سلام کریں، اس لیے کہ فرشتے تو ہیں، جنات تو ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تنگی ہے، مفلسی ہے، غربت ہے، کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ ہماری غربت دور ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو یوں کہہ دو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یوں کہو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا شروع کر دیا، کچھ ہی وقت گزرا تھا، یوں لگا کہ اللہ نے رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیے، اتنا رزق اللہ نے مجھے دیا، نہ صرف مجھے، میرے پڑوس والوں کو بھی نواز دیا، میرے رشتہ داروں کو بھی نواز دیا۔ تو بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ